اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں اللہ پاک ختم کرے اور آپ کی تمام کاوشوں کو قبول و منظور کرے۔ دعا کرتی ہوں کہ جتنا بھی آپ عمل کریں اللہ پاک آپ کو قبول و منظور فرمائے، اور جلد سے جلد اللہ پاک اپنی رحمتوں کے نظارے آپ کے اوپر کھول دے، اپنی رحمتیں اللہ پاک آپ کو دکھائے۔ اسی کے ساتھ اپنا جو آج میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی بلند، بہت ہی بالا ہے۔ المذل، ذلت دینے والا۔ جو شخص 75 مرتبہ یا مذل پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرے تو جو بھی ظالم جس نے آپ کو تنگ کیا ہے، حاسد جو بہت ظلم بخا رہا ہے، اور دشمن جو آپ ہر وقت اس کے ڈر سے مطلب کہ پریشان رہتے ہیں، اسے محفوظ رکھے۔ خاص کر خواتینیں ہوتی ہیں بہت سی شروں میں، بہت سی چیزوں میں مطلب کہ پریشانی محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بھائی ہیں میرے جو مجھے ہر وقت یعنی کہ میری ای میل تک بھی وہ رسائی حاصل کر چکے ہیں، ای میل پہ بھی وہ مطلب کہ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو ان بھائی سے گزارش ہے کہ آپ کی برائے مہربانی آپ مجھے اپنا تفصیلاً بتائیں کہ آپ کو کون قتل کرنا چاہتا ہے، کون قتل کرنا چاہتا ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ آپ کے والد صاحب آپ کہتے ہیں کہ مجھے آن لائن یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے اتنے کمنٹس کیے ہیں، اتنے ای میل کیے ہیں، مجھے صرف ایک اتنا کام کر لیں کہ آپ ذرا اردو ٹھیک طرح سے لکھیں اور اردو میں بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے حرفوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی مدرسے والوں کو، وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیوں آپ کے اوپر کیس کیوں ہوا، کیوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو برائے مہربانی اپنی تفصیلاً جو ہے نا اچھے طریقے سے بتائیں جو ہم آپ کی مدد کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو میں نے آپ کو عمل جو پڑھائی بتائی ہے، وظائف بتایا ہے المذل کا، تو یہ لازماً آپ پڑھیں، تو اس سے بھی اللہ پاک آپ پر کرم و رحمت کریں گے، اور اپنی تفصیلاً جو ہے نا آپ پوسٹ اچھے طریقے سے کریں۔ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی، 2-3 مرتبہ مدرسے والوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کے کچھ کمنٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کچھ ای میل آپ کوئی بات بتا رہے ہیں، کچھ ای میل پہ آپ کوئی بات بتا رہے ہیں۔ قتل کون کر رہا ہے، قتل کیوں کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی آپ لازماً ہم سے شیئر کریں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی مطلب کہ وظائف کا جو آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب، بہت ہی بلند و بالا ایک موکل کا عمل ہے، بہت بلند اور بالا عمل ہے۔ آپ نے 21 دن کا یہ عمل ہے، پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ 9 چندی جمعرات کو آپ یہ عمل شروع کریں گے، اور 21 دن تک آپ روزہ بھی لازماً رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ روزہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا اللہ پاک کو روزہ پسند ہے، میں کہتی ہوں اللہ پاک کو اس کے جو روزے دار ہیں وہ اور اس کے منہ کی خوشبو بہت پسند ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو جلدی قبول کرے۔ 2 نفل آپ نے پہلے توبہ کے پڑھنے والا، پھر 11 مرتبہ درود شریف کے بعد 66,000 مرتبہ یا مذل کا ورد کرنا ہے۔ ورد کے بعد آپ نے 2 نفل ان موکلین کو آپ نے مطلب کہ فاتحہ پڑھنی ہے، موکلین کے اوپر 2 نفل پڑھ کے ان کو اس کا ثواب بخشانا ہے، ثواب پہنچانا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 11ویں دن موکلین حاضر ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آپ اپنے پاس دیا روشن کریں گے، موکلین پہلے دیے پر ہی آئیں گے۔ اگر آپ کا دیا بجھنے لگے یا آپ دیکھیں کہ دیا مطلب کہ ہل رہا ہے، تو جیسے جیسے زور زور سے ہلنا شروع ہوگا، جیسے جیسے آپ پڑھائی کریں گے ویسے ویسے دیا ہلنا شروع کر دے گا، تو آپ سمجھیں کہ موکلین کی حاضری آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، وعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، شرائط آپ ان کے ساتھ ضرور رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، ہر معاملے روزے لازماً رکھا کریں تاکہ عمل قابو میں رہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اتنا ہی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کا اللہ پاک نے چاہا کہ ان کی اطاعت آپ پر لازم ہے تو ضرور آپ ان کو حاصل کر لیں گے۔ اجازت ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے، تو برائے مہربانی کر کے میرے چینل پہ آئیں اور میرے چینل کو پھیلانے میں میری مدد کریں، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ لگے کہ میرے رب کے نام کی بارگاہ، میرے رب کے نام کی برکتیں کیا ہیں، میرے رب کی آیاتوں میں کیا کیا علم، کیا کیا خوبیاں چھپی ہیں۔ اسی کے ساتھ میرے آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ کرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی۔ اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔
اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.